حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے با کرامت بنایا تھا۔ ہندوستان میں کسی مقام پر جلسہ تھا، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے کر گئے اس مقام پر۔ جس دن اس شہر میں جلسہ تھا اسی دن اس شہر کے اندر کسی مجذوب کا انتقال ہو گیا۔ وہ مجذوب پورے شہر میں بڑے معروف تھے اور مشہور تھے، ان کی کرامتیں اور ان کی ولایت کے پورے شہر میں چرچے تھے۔ جس دن آپ کی تشریف آوری تھی اسی دن ان بزرگ کا وصال ہوا۔ جب وصال ہوا تو لوگوں نے چاہا کہ حضور تاج الشریعہ کا جلسہ ہے اور پورا شہر اس جلسے میں شرکت کرے گا، مجذوب کا انتقال بھی ہو گیا ہے، مجذوب کے جنازے کا وقت ایسا رکھا جائے کہ حضور تاج الشریعہ کے جلسے سے پہلے تجہیز و تکفین اور تدفین کے تمام معاملات کر دیے جائیں تاکہ جلسے میں لوگ آ سکیں بآسانی۔ تو لوگوں نے چاہا کہ جلدی کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے، لیکن ہوا یہ کہ ان مجذوب کا جسم اکڑ گیا، اور جس طرح گٹھلی بن جاتی ہے، ہاتھ مڑ گئے، پاؤں مڑ گئے، اس طرح کی کیفیت ان کی ہو گئی۔ اب ایسی کیفیت میں کفن کیسے پہنایا جائے؟ گٹھلی بن گئی جسم۔ اگر کوئی اور ہوتا، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے جسم میں انتقال کے بعد ظاہری طور پر تبدیلیاں آ جائیں تو لوگ بدگمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں کہ اگر اللہ والا ہوتا تو اس کا جسم نرم و ملائم ہوتا، اگر نیک ہوتا تو یوں ہوتا، اس کا جسم کتنا بھاری۔ تو لوگوں نے اس اللہ والے کی اس مجذوب کے جسم کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ اگر اللہ والا حقیقتاً اللہ والا ہوتا تو جسم کا یہ حال نہ ہوتا۔ بہرحال علماء کرام جمع ہوئے کہ ان کے جسم کو ٹھیک کیسے کیا جائے، جسم سیدھا نہیں ہوتا تھا۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے شہر کے اندر۔ آپ کو خبر دی گئی کہ فلاں مجذوب کا وصال ہوا ہے، اور مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب کفن کیسے پہنایا جائے۔ تو آپ جو فتویٰ صادر فرمائیں، جو آپ حکم دیں، اس کے مطابق تمام معاملات سر انجام دیں گے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا مجھے وضو کراؤ۔ آپ کو وضو کرایا گیا۔ فرمایا مجھے لے کر چلو اس مجذوب کے میت کے پاس۔ اس مجذوب کی میت کے پاس لے کر آئے۔ آپ میت کے قریب گئے، کان پکڑا، اور کان پکڑ کے کان میں کچھ کہا تو اس کا جسم بالکل سیدھا ہو گیا، فوراً بالکل پورا جسم سیدھا ہو گیا۔ کفن پہنایا گیا، تدفین ہوئی، تمام معاملات ہوئے۔ اس کے بعد علماء کرام کا ایک گروہ حضور تاج الشریعہ کے پاس آیا، کہنے لگا ذرا یہ بتائیں آپ نے کان میں پڑھ کے کیا پھونکا تھا، کیا دم کیا تھا آپ نے کان کے اندر کہ جو ان کا جسم بالکل صحیح ہو گیا؟ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ نہیں بتانے کی بات نہیں ہے، کوئی اور اگر ہوتا جس کو حب جا ہوتی، کوئی نفس کا لالچی ہوتا، وہ اپنی کرامتیں بیان کرتا، کتابیں لکھ دی جاتی اس کے اوپر، نہ جانے کیا کیا ہوتا کہ میں نے یوں کیا، شاید بیانات کے اندر اپنی کرامتوں کا اظہار کیا جاتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بتانے کی بات نہیں ہے، بتانے کی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے اصرار کیا، علماء کرام اصرار فرماتے رہے بتائیے حضور آپ نے پڑھا کیا ہے، آپ نے پڑھا کیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے پڑھ کے میں نے کچھ دم نہیں کیا، میں نے بس کان میں اس کے یوں کہا تھا پریشان مت ہو، اختر رضا آ چکا ہے، جنازہ بھی یہی پڑھائے گا، دفن بھی اپنے ہاتھ سے کر کے جائے گا، جنازہ بھی پڑھائے گا، اپنے ہاتھ سے دفن کر کے جائے گا۔